بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج کا یہ ماہانہ اجلاس عام عذاب قبر کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ سب اعلان کے ذریعے جان چکے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ کو اس موضوع پر خطاب کے لیے دعوت دوں، اس سے پہلے مدرسہ جمعہ کے طالب علم ہونہار طالب علم محمد اسلم محمد مستقیم کو دعوت دوں گا کہ وہاں ایک نظم پڑھیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اس عنوان پر آئیں اور ایک نظم پڑھیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ
عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اس نظم کے بعد اب میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور عذاب قبر کے موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ عذاب قبر کا موضوع، اس کی اہمیت، یہ کسی کی نظر سے مخفی نہیں ہے، اور نظم میں بھی اس بات کو پیش کیا گیا کہ یہ نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی قابل غور ہے، اور یہ ہماری عبرت کا سامان ہے۔ تو اس لیے اس اہم موضوع پر میں دعوت دوں گا کہ فضیلت الشیخ آئیں اور اپنے خاص انداز میں اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، آج بتاریخ 16 صفر سن 1432 ہجری مطابق 20 جنوری سن 2011 کے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع عذاب قبر ہے، جو در حقیقت بار بار سننے، سنانے، پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان آخرت کی اس پہلی منزل سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ بچ سکتا ہے۔ ہر ایک کو قبر میں اتارا جائے گا، منومن مٹی کے اندر اسے پاٹا جائے گا، ویران اور سنسان جگہ میں بے سہارا اسے چھوڑا جائے گا، چند میٹر کپڑوں میں لپیٹ کر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے
اسے قبر میں اتارا جائے گا، اور اگر مسلمان ہے تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی طویل ہے، اور آج کے اس ماہانہ پروگرام میں اس موضوع کے اختیار کرنے کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بعض منکرین حدیث، گمراہ فرقے عذاب قبر کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کو ٹکرا کر شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ حدیثوں کا انکار کیا جائے، یہاں تک کہ منکرین حدیث کا فتنہ اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ آپ ایسا بھی پائیں گے جنہوں نے عذاب قبر یا نعیم قبر کا سرے سے انکار کیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان فتنوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا جائے، اور قرآن و حدیث سے جو عذاب قبر کے متعلق ثابت آیات اور حدیث ہیں اس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، تاکہ آخرت پر ایمان لانے میں جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے عذاب قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کے جو 6 بنیاد ہیں ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے موت، عذاب قبر یا نعیم قبر، میدان محشر، اعمال ناموں کا بکھرنا اور موت کا ذبح کرنا، پل صراط اور جنت و جہنم، اور جو بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے تعلق سے خبر دی ہے ان سب پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عذاب قبر کے منکرین کو یہ سمجھایا جائے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، عذاب قبر اقوال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دوسرا مقصد خود کو آخرت کی تیاری کے لیے دعوت دینا اور اپنے بھائیوں کو آگاہ کرنا کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، قبر میں تجھے جانا ہے، اور قبر میں یا تو فتنے سے دوچار کیا جائے گا، آزمائشوں اور امتحانات سے دوچار کیا جائے گا، یا پھر قبر کے اندر تو آرام و سکون کی زندگی گزارے گا۔ جیسے تیرے اعمال ہوں گے، جیسا تیرا عقیدہ ہوگا، جیسے تیرے اخلاق ہوں گے، اسی حساب سے قبر کے اندر یا تو عیش و تنعم کی زندگی گزارے گا، یا کرب اور حزن و ملال اور پریشانیوں کلفتوں سے بھری ہوئی زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ہر ان عملوں اور عقیدوں سے کوسوں دور رکھے جس کا نتیجہ عذاب قبر ہے۔ آمین یا رحم الراحمین۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم عمومی طور پر انسانوں کی زندگی پر، ان کی نقل و حرکت پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر انسان سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے، شیریں و میٹھی دنیا کی ناز و نعمت میں بری طرح مشغول ہے، رنگین اور دل فریب دنیا کے دھوکے میں اس طرح مست و منگن ہے کہ آخرت کو عملی طور پر فراموش کر چکا ہے۔ دنیا کے حسن و جمال اور رعنائیوں کے
گھیرے میں اس طرح پھنس گیا ہے کہ آخرت کی طرف توجہ دینا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ حالانکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ذات اقدس صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ کسی کو دنیا میں دوام اور بقا نہیں ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ہو یا آپ موت سے بہت زیادہ قریب ہیں، موت سے اتنا زیادہ قریب ہیں کہ جس کا ہم احساس نہیں کر سکتے۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی لقمہ ہاتھ میں لیتا ہے، منہ میں ڈالنے سے پہلے ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کی مالیت لے کر کے جاتا ہے جائیداد و زمین خریدنے کے لیے، زمین کا سودا کرنے سے پہلے ملک الموت کے قبضے میں وہ آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے کتنے جنازوں کو دفنایا ہے، ہم نے کتنے اپنے خیشہ اقارب پہ جنازے کی نماز پڑھی ہے، اور آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں فلاں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں حادثے سے انتقال کر گیا، فلاں کو فالج ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کرنے والا اب تک نہ ثابت ہوا ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موت سے دنیا سے اٹھائے گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنایا، اللہ تعالیٰ نے موت بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل و کردار کے حساب سے۔ تو موت ایک حقیقت ہے، لیکن آج دنیاوی نشے میں چور ہو کر کے، دنیاوی فریب میں چور ہو کر کے لوگ موت اور موت کے بعد والے حالات کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے بماغے تو حل ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگوں، کہیں کے بھی ہو، کسی زبان کے بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا کرسچن ہو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ نے سنا دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، موت آئے گی، چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی اپنے مکر و فریب اور دھوکے میں لپیٹ نہ لے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے دنیا کی رنگینیوں میں مست و منگل رہنے والا انسان، موت کو بھول جانے والا انسان، عذاب قبر اور قبر کے برزخی حالت کو فراموش کر دینے والا انسان، ان الشیطان عدو، شیطان تیرا دشمن ہے۔ اور جب انسان شیطان کے فیور میں ہو جاتا ہے، شیطان کا کہا ماننے لگتا ہے، شیطانی اعمال کا ارتکاب کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ دنیا کی زندگی کھیل کود اور ایک تماشا سے کوئی چیز نہیں۔ یہ ساری حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد، موت کو دیکھنے کے بعد، میت کو دیکھنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے بدعملوں کے جسم پر عذاب قبر یا موت کے بعد والے مراحل کے احساس کا جو بھی نہیں دیکھتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ آج دنیا اس طرح ہمارے اوپر غالب ہو چکی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی جاہ و حسمت، دنیا کی لالچ اور دنیاوی ٹھاٹ و بات، دنیاوی عیش و عشرت ہمارے ذہن و دماغ پر اس طرح مسلط و غالب ہو چکی ہے کہ اسی آیت کریمہ کے ہم مصداق ہو چکے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔
تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ باقی رہنے والی زندگی، نافنا ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ہاذم اللذات، دنیا سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ ایک آدمی مرتا ہے، جیسے ہی موت اس کے سامنے آتی ہے، دنیا کی ساری رنگینیاں اس کے نظروں کے سامنے گھومتی رہتی ہے۔ اسے مرنا چاہے اس کی بیوی رو رہی ہو، بچے رو رہے ہوں، آج وہ مر چکا، اپنا سارا ٹھاٹو بات دنیا میں چھوڑ گیا، اپنی ہتھیلیاں دنیا میں چھوڑ گیا، اپنے بال بچوں کو دنیا میں چھوڑ گیا، وہ روم چھوڑ گیا جس کو اپنے فیشن کے لیے سجایا تھا، اسپرے اور خوشبواں اور فلمیں دیکھنے کے لیے ٹی ویاں، وہ ساری چیزیں وہ فوراً چھوڑ گیا، وہ دوست بھی چھوڑ گیا جو اس کو بہلایا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارا کرتے تھے، وہ دنیا بھی اس کے ہاتھوں سے جا چکی۔ آئے تھے ہاتھ خالی، جائیں گے ہاتھ خالی۔ آیا تھا بالکل خالی ہاتھ، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کی بارشیں اس کے اوپر کی، اپنا انعام کیا، اپنا احسان کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رزق اتارا، اسے پالا پوسا، بیوی بچوں سے نوازا، مال و جائیداد سے نوازا، دنیا کی ترقی عطا کی، لیکن یہ اللہ کی انعامات اور احسانات کو بھول گیا۔ آخر موت آئی اور اتنا بڑا مسکین ہو گیا، اتنا بڑا مسکین ہو گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا بھی نہیں اتار سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا بھی نہیں اتار سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے نہا بھی نہیں سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کفن بھی نہیں پہن سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پر خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، اپنے ہاتھ سے قبرستان پر جا بھی نہیں سکتا، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، چاہے اس کے ہزاروں چاہنے والے ہوں، چاہے اس سے ہزاروں نفرت کرنے والے ہوں، اس کے دوست ہوں یا دشمن ہو، اس کی سڑن کی بدبو کے ڈر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے منو من مٹی کے اندر ضرور اتاریں گے، چاہے اس کے مرنے کے بعد سڑ جانے کی بدبو کے ڈر سے، تعفن اور بیماریاں پھیل جانے کے ڈر سے، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے قبر کے اندر ضرور اتاریں گے۔ اور صرف میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں نے تم کو قبر کی زیارت سے روک دیا تھا، قبروں کی زیارت کرو۔ جاؤ، قبریں تیار کھڑی ہیں میرے بھائیوں، ایڈوانس قبریں کھو کر کے رکھی گئی ہیں، میت کے قریب ہو کر کے کفن میں اور دفن میں شریک ہو کر کے عبرت حاصل کرو میرے بھائیوں ساتھیوں۔ قبر کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی چوڑی ہوتی ہے، کون ہوتا ہے اس کو پنکھا جھلنے والا، کون ہوتا ہے اس کو آرام پہنچانے والا۔ اگر ہماری ماں کا انتقال ہو جاوے، ہمارے باپ کا انتقال ہو جاوے، ہماری چہیتی بیوی کا انتقال ہو جاوے، ہمارے اکلوتے خوبصورت ہونہار بیٹے کا انتقال ہو جائے، قبر پر ہم گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور رات کے سنسان کی تنہائی میں ہم قبر پہ جانا برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ قبر ہے میرے بھائیوں جو ہر ایک کی پہلی منزل ہے، لہذا اس کو کبھی نہ بھولو۔ اسی لیے سلف صالحین، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی میں نے نہیں دیکھی، قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی میں نے نہیں دیکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے